کر رہے ہیں آئی ٹی کے شعبے میں، وہ میں ابھی آگے ذکر کروں گا، لیکن یہاں پر کچھ مسائل کا ذکر ہوا، جیسے انٹرنیٹ سروسز کے حوالے سے، اپرچونٹی کے حوالے سے، جاب اپرچونٹی کے حوالے سے، اور اوور آل بزنس کے حوالے سے. تو میں یہ لازمی سمجھتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں، کیونکہ آپ لوگ معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. گلگت بلتستان میں ویسے ہی ہم بڑی اچھی لٹریسی رہے تھے، چیزوں کو ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں پہ ہم مطلب جو بنیادی چیزیں ایز اے معاشرہ ہم نے ترقی کرنی ہے، اس کو ہم مس کر رہے ہیں. کوئی بھی معاشرہ جو کسی بھی پروجیکٹ کی آپ سسٹینیبلٹی نہیں رکھیں گے، وہ فلاپ ہو جائے گا. آپ کا گھر ہے، آپ گھر چلا رہے ہیں، 1 لاکھ روپے آپ کی اگر سیلری ہے اور اگر آپ 10 لاکھ کا مہینے کا خرچہ کریں گے، آپ شاید 1 سال 2 سال چلا دیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ میں کولیپس ہونا سسٹم. اب بجلی کی کمی کیوں ہے؟ ہمارے پاس جو ریور ہے، پانی ہے، ہم تقریباً میرا خیال ہے 60,000 سے 70,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. اب فرض کریں گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیا پرائیویٹ انویسٹر نہیں آ سکتا؟ پورے ملک میں پرائیویٹ انویسٹرز آ رہے ہیں. ابھی یہ جو سوکھی کناری لگ رہا ہے، آپ اگر بابوسر سے جائیں تو وہاں پہ ایک بڑا ڈیم بن رہا ہے، وہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے 1100 میگا واٹ کی. میرے پاس رشیا کے کچھ انویسٹرز آئے، چائنیز انویسٹرز ہیں، وہ سب ریڈی ہیں آپ کے بونجی ڈیم کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے 8,000 میگا واٹ کے پروجیکٹ کے اوپر، جو تقریباً 13-14 بلین ڈالرز کا ہے. لیکن جو ایک بنیادی سوال ہوتا ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہم یہ بجلی پیدا کریں گے تو سب سے پہلے خریدے گا کون؟ اب ڈیفینیٹلی اگر ہم بڑا پروجیکٹ لگائیں گے تو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو آن بورڈ لینا پڑے گا، کیونکہ باقی کی بجلی تو انہوں نے استعمال کرنی، ہمیں تو 400 میگا واٹ کی ضرورت ہے، وہ بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن ہم اس لیے ابھی چھوٹے پروجیکٹس کی بات کریں، ہمارے پاس جیسے 100 میگا واٹ کے آئی یو ہے، 80 میگا واٹ فنڈر کا ہے، 5 پروجیکٹس ہیں جس کے لیے انویسٹرز بھی ریڈی ہیں. پاور چائنا بھی ہمارے پاس آ کے نیگوشیٹ کر گئی. لیکن جب انویسٹر آتا ہے تو اس کا جو ریونیو ہونا وہ بل سے ہونا ہے، اور بل اس وقت ہم پے کر رہے ہیں 3 روپے اور 4 روپے. جو انویسٹر آتا ہے وہ کہتا ہے جناب کہ آپ کا کم سے کم جو بلنگ سٹرکچر ہے وہ آپ نے 15 یا 16 روپیز پہ لے کے جائیں گے تو ہماری انویسٹمنٹ کو واپس آ جائے گی. اب آپ بتائیں کہ میں بل کو 15-16 روپیز لے کے جاؤں گا، کل کو یہاں پر سٹرائکس ہیں، اور ایسے ایسے نمونے اور علامے ہمارے معاشرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. میں ہمیں ڈے 1 سے میں کہتا رہا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کی ترقی میں رکاوٹ ہے وہ 2 چیزیں. ایک یہ جو جعلی فرقہ پرستی ہے، ایک دم جذباتی ہو کے تباہی کے دانے پہ پورے معاشرے کو لے کے جاتا ہے، اور دوسرا یہ جعلی قوم پرستی ہے. ابھی آپ میں سے کوئی بھی ایجوکے کال کرے، وہ بھی ایک وہی لیگیسی رکھ رہا ہے پولیٹیکل جو ہماری ہے. کشمیر کے ایشو کے ساتھ اس کی بھی وہی ایفیلیشن ہے جو جی بی کی ہے، بلکہ ان کی زیادہ ہے. انہوں نے ریونیو اتھارٹی بنائی ہوئی ہے، وہ سال کا 30 ارب روپے جمع کر رہے ہیں. لیکن جب وہ ریونیو اتھارٹی بناتے ہیں اور 30 ارب روپے جمع کر رہے ہیں اپنے گورنمنٹ پر، جب 30 ارب روپے گورنمنٹ جمع کرتی ہے تو وہ کس پہ خرچ کرتی ہے؟ غریبوں پہ، یتیموں پہ، ٹیکنالوجی پہ، روڈز پہ، انفراسٹرکچر پہ، واٹر سپلائی پہ. جاب ہم جمع کر مطلب ریونیو اتھارٹی ایک پورا طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر. مطلب جس قسم کی قوم پرستی میں کہتا ہوں نا، جعلی قوم پرستی، مطلب ہم نے ایک برداشت کی ہوئی ہے، یہ تو کہیں پہ نہیں ہے، یہ تو ایچ کے اندر بھی نہیں ہے. اس وقت ویٹ کی جو سبسڈی ہے، دیکھیں سبسڈی کا مطلب ہے کہ آپ کو پرائسز میں کوئی فرق کر کے دینا، یہ فری کر کے دینے کی بات نہیں ہے. ہم 4,000 روپے کی جس وقت گندم کی بوری لے کے آ رہے تھے، وہ اس وقت 1,200 لے رہے تھے، 2,700 روپے پر بوری کی سبسڈی تھی. آج 12 سے 13,000 روپے کی گندم کی بوری پڑ رہی ہے،
اور ہم وہیں 1200 چارج کر رہے ہیں. پہلے 4000 روپے تھا ایک کنٹینجنسی کا جو سیلری تھی, اب 25,000 ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک گندم کی بوری ہم 10,000 12,000 سبسڈی دے رہے ہیں اور 1,000 روپے لوگوں سے لے رہے ہیں, تو یہ کتنا بڑا ہمارے لیے فرق. ہم اس کو فری کیوں نہیں کر دیتے؟ اور اب جو مسئلہ ہے, آج بھی میں کسی جگہ پہ بیٹھا تھا اور ان کو میں یہی بات سمجھا رہا تھا کہ یہ جو معاشرے میں ہوتا ہے, جب اب 8 ارب میں لازمی بات ہے گندم کی بوریاں کم ہوں گی, تو مسئلہ کیا ہوتا ہے جب شارٹیج ہوتی ہے تو ہر کوئی پریشر ڈالتا ہے گندم اٹھانے کے لیے. تو پھر گندم کس کو ملتی ہے؟ گاؤں میں اگر میں ہوں مجھے ملے گی, یا کوئی اور بازار ہے اس کو ملے گی. جو غریب ہے, جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جس کو کوئی منشی ڈرتا نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ مجھے جو شارٹیج کی فکر ہے, جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں پرائسز تھوڑی سی بڑھانی چاہیے ہوں گی, وہ کیوں کہہ رہا ہوں تاکہ ایک اس رینج پہ ہم آئیں کہ ہم گندم کی شارٹیج ختم کر دیں. کیونکہ اس سے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہونا ہے, یہ جتنے بیوروکریٹس ہیں, جتنے پولیٹیشنز ہیں, یا جتنے نمبردار ہیں, ممبرز ہیں, ان سب نے گندم اپنے کوٹے کی اٹھانی ہے. جو رہ جانا ہے گاؤں میں یا شہر میں, وہ بندہ جس کی کسی نے سننی نہیں ہے. اب بی آئی ایس پی میں کیا ہوا تھا؟ بی آئی ایس پی میں یہ ہوا کہ 8 لاکھ بندہ گریڈ 22 کے ہائی کورٹ کے ججز, انہوں نے اپنی بیویوں کا نام ڈالا 3,000 روپے کے لیے. جو خان صاحب نے اپنی پہلے سال کی جو گورنمنٹ تھی, جب احساس پروگرام سٹارٹ ہوا, 8 کے 10 لاکھ بندہ بسٹ سے نکالا. ابھی بھی پتہ نہیں کتنے ہوں گے جن کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. تو آپ کوئی بھی چیز جب سسٹینیبلٹی اس کی نہیں لائیں گے, پروجیکٹ فلاپ ہوگا. ہم اگر آج ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم بلز دینے کے لیے تیار ہیں, یہ آپ کا 5 سال سے کم کے عرصے میں آپ کے 300 سے 400 میگا واٹ کے پروجیکٹ سٹارٹ ہوں گے, بجلی ختم ہو جائے گی. گندم کی شارٹیج ہے, ہم گندم کی شارٹیج کے اوپر کوئی ایک ایسا ریٹ فکس کر لیں جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ سبسڈی کے اوپر کی جو کمی ہوتی ہے وہ ہم بوری کے اوپر ڈال دیں, تو یہ کمی ختم ہو جائے گی. ہم نے اگر ہم کہتے ہیں وفاق سے بھی پیسے نہیں ملے, میں نے سب سے زیادہ ایجیٹیٹ کیا, لیکن جہاں پہ میں وفاق کے ساتھ ایجیٹیٹ کر رہا ہوں وہاں پر میں آرگیومنٹ آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر ہمیں اور آپ کو اس معاشرے کو بہتر بنائیں گے. یہ یاد رکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا, سکسیس از مینی فادرز. جب آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو ہر کوئی بتائے گا جی میں نے بھی آپ کو سپورٹ کی, میری یہ کنٹریبیوشن, میری وہ. لیکن جب آپ فیل ہوں گے, آپ جتنی بھی ایکسکیوزز دیں گے, یہ فیلئر صرف آپ کا ہوگا. اگر کسی نے آپ کو فیل بھی کیا ہے بٹ سٹل یہ آپ کا فیلئر ہے. تو ہم نے جو ایکسکیوزز ہیں ان کے اگینسٹ اتنی محنت کرنی کہ وہ ایکسکیوزز ختم ہو جائیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہوں گی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باقی جگہوں سے کمپیٹ کر سکیں. تو یہ میں ہمیشہ ہر جگہ پہ کہتا رہا ہوں, اور اسپیشلی اپنی یوتھ کو کہتا رہا ہوں. اور افضال صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ یوتھ ہے. ہماری جو پاپولیشن کی ڈیموگرافی ہے, 70% آف دا پاپولیشن از یوتھ. اب اگر یہ یوتھ پڑھی لکھی ہے, مثبت رستے پر ہے, تو یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے. اور اگر یہی یوتھ پڑھی لکھی نہیں ہے, مثبت رستے پر نہیں ہے, تو ہمیں باہر کے دشمن سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہم خود اپنی تباہی کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم کچھ صحیح فیصلے کریں اور اپنا جو کورس ہے اس کو کریکٹ کریں. اب پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہم آتے ہیں یا کوئی اور آتا ہے, ہمارے پاس صرف 5 ایئرز ہوتے ہیں. 5 ایئرز میں ایک آپ خواب دیکھتے ہیں, کوئی ڈریم دیکھتے ہیں, کوئی انیشیٹو سوچتے ہیں, پھر اس کو پش کرتے ہیں, نکالتے ہیں. مطلب 5 ایئرز از ناٹ اے ہیوج نمبر کہ آپ اس کے اندر بڑی چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. ہم اس وقت جو ہم نے فوکس رکھا ہوا ہے 3 چیزوں پہ. نمبر 1 از دا لا اینڈ آرڈر.
کہ جی بی میں لا اینڈ آرڈر ہم نے مینٹین رکھنا ہے، ہر قسم کی جو امن کی فضا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے تاکہ یہاں کا بزنس بنے، اور جو بزنس بڑھے گا، پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی۔ نمبر 2 ہے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن۔ ہیلتھ میں ہم نے پڑھا کہ ایجوکیشن میں ہم اب کیا کر رہے ہیں، ابھی افضال صاحب نے کہا کہ 1%، میرے خیال میں یہ خان صاحب سے پہلے 1% بھی نہیں تھا جی ڈی پی کا ہمارا، یہ 1% آیا خان صاحب کی آئی کہ جب حکومت تھی فیڈرل میں تو انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا تھا آئی ٹی کے اوپر، اور اگر آئی ٹی کا آپ کا باقی جتنے ممالک ہیں ان کے ایکسپورٹس دیکھ لیں تو مطلب ہم صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، اس کا اگر 10% بھی ہمیں مل جائے تو ہمارے شاید قرضے بھی نکل جائیں اور ہمیں کسی کے پاس ڈالر مانگنے کے لیے جانے کی ضرورت بھی نہ ہو۔ تو آئی ٹی کا سیکٹر اتنا بڑا اور اتنا اہم ہے، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے ورچوئل یونیورسٹی سے وی سی صاحب نے بتایا حکومت اپرچونیٹیز دے سکتی ہے، مواقع، یکسر مواقع۔ جو خان صاحب ہمیشہ ایک نصاب کی بات کرتے تھے، اس جو 2 سے 3 اسکول سسٹم بنے ہوئے ہیں ان کی بات کرتے تھے اور ان کے اوپر آرگیومنٹ کرتے تھے کہ اپرچونیٹیز ایک ہوں۔ اب آپ ایک بچہ جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہو آگے گاؤں میں، میٹرک بھی ادھر سے کی ہو، پھر کہیں سے کرا کہ اگر اس کو چانس ملے ادھر سے گریجویشن کرے، ایک بچہ شروع سے اسلام آباد میں پڑھا ہو، ہارورڈ کا گریجویٹ ہو، تو آپ کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یہ ہم کہیں یار ہارورڈ کا بندہ جو ہے بڑا قابل ہے، ذہین ہے، فتین ہے؟ وہ کوئی ذہین نہیں ہے، اس کو صرف اپرچونیٹیز ملی ہیں اور اس نے اس اپرچونیٹیز کو کیش کیا۔ اور جو بچہ جس کو اچھی سکولنگ گاؤں میں نہیں ملی ہے، اس کے ہم سب جرمدار ہیں، ہم حکومت میں بھی ہم جرمدار ہیں، اور جو معاشرے میں جو اچھا کما رہے ہیں وہ بھی جرمدار ہیں، بیکاز یو ریفیوز ٹو پے ٹیکس، یو ریفیوز ٹو کنٹریبیوٹ۔ اسلام میں جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے کہ امیر سے اٹھاؤ اور غریب میں تقسیم کرو، جب ہم اپنی رسپانسبلٹیز شیئر نہیں کریں گے تو ہم کیسے فخر کریں گے کہ ہمیں کیسے معاشرے، اور ہم پھر خواب کیوں دیکھتے ہیں، پھر ہمیں کمپیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم اب جو ورچوئل یونیورسٹی سے ہمارے تو ریسورسز بڑے کم لمیٹڈ ہیں کیونکہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے آپ کو، اور آج کل یہ یاد رکھیے کہ فزیکل اٹانومی از دا پولیٹیکل اٹانومی۔ آپ کے پاس پیسہ ہے آپ ہر ڈیسیجن کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ ایون اپنی ذاتی جو خوراک ہے کہ آپ نے آج رات کو کیا کھانا ہے آپ وہ ڈیسیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے ابھی ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ جو ایک معاہدہ کیا اور جی بی ایل ایس پی کے ذریعے ٹیک کے بندے ہائر کر رہے ہیں، تو فیوچر میں جو میں اندازہ کر رہا ہوں کہ جو لٹریسی ریٹ ہے آج تو یہ کہ جو خط لکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے ہم اس کو لٹریٹ قرار دے رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں شاید یہ ہو کہ جو لیپ ٹاپ استعمال نہیں کر سکتا وہ الٹریٹ ہے، یا جو کوئی سرٹیفکیشن کسی نے نہیں کیے وہ ہم کہیں گے کہ لٹریٹ نہیں ہے، کیونکہ دنیا اتنی تیزی سے آگے موو ہو رہی ہے۔ میں یہ 2000 کے فرسٹ ڈیکیڈ اور سیکنڈ کے شروع تک جو انڈیا تھا، انڈیا نے آئی ٹی کی سروسز دینا سٹارٹ کی تھی، کال سینٹرز ادھر تھے اور چھوٹی چھوٹی سروسز، اس میں بڑا کمایا، انہوں نے کچھ سٹیز کے اندر بڑی انوویشن کی انویسٹمنٹ کی اور وہ اب بہت آگے جا چکے ہیں۔ ہمارے پاس سکسس کی ساری سٹوریز ہیں، ہم نے اسٹریٹ اس کے اوپر جانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانا ہے اور اپنے بچوں کو اپرچونیٹیز دینی ہے۔ تو ہم اس وقت ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے جو ایک ڈیسیجن کیا کہ تمام ڈگری کالجز، تمام ہائر سیکنڈری سکولز اور تمام کالجز میں ہم 2 ہالز ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کو۔ سو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جو بھی کالج یا ڈگری کالج ہے وہ آپ کی ایک طرح کی یونیورسٹی بنے گی۔ آپ میں سے کسی نے اس گاؤں میں ایون پی ایچ ڈی کرنا ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کرنا ہے، یو ہیو ورچوئل یونیورسٹی، اور آپ ادھر سے ماڈیول کر سکتے ہیں اور بالکل اسے ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس سسٹم کا مسئلہ ہے آئی ٹی کا اور کنیکٹیوٹی کا، تو
تو اس کے لیے ہم SEO کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں. ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال کے اندر 4G کا آکشن کروایا, اور یہ میں تقریباً مجھے یاد ہے وہ 8 مہینے 9 مہینے اس کے اوپر تک تو اسلام آباد آتا جاتا تھا. کہیں اچانک رات کو ہماری کوئی میٹنگ نکل آتی, ہم ٹریول کرتے تھے, پیچھے سے PDM کہتی تھی وزیر اعلیٰ پھر اسلام آباد چلا گئی. تو وہ کر کے ہم نے اس کا آکشن کروایا. آکشن کروانے کے بعد وہ جتنے بھی تھے نا, زوم اور موبلنگ, جتنے آگے دوسرے ٹیلینور وغیرہ جو کہتے تھے کہ ہمیں SEO کام نہیں کرنے دیتا, ایک دفعہ تو انہوں نے مجھے بھی کنونس کر لیا کہ ہاں بھائی یہ SEO کام نہیں کرنے دیتا. تو جب آکشن ہوا تو ان میں سے کوئی نہیں ہے. آکشن پہ انہوں نے لے لیا اپنا شیئر, لیکن سروسز ابھی نہ 4G کی زوم دے رہا ہے, نہ ٹیلینور دے رہا ہے, نہ کوئی اور سروس پرووائڈر دے رہا ہے. ریزن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بزنس کیس نہیں ہے ان کا. اور ٹھیک ہے, پرائیویٹ بزنس ہے, وہ بزنس کیس نہیں ہے تو نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس گورنمنٹ کی ایک ہماری اپنی کمپنی ہے جو SEO ہے, ہم اس کے اندر انویسٹ کریں گے. اور ہم نے ان سے ایک پروپوزل مانگا ہے کہ وہ تمام سائٹس آئیڈینٹیفائی کی جائیں جہاں پر ہم اپنے پیسوں سے یا KCBL سے ہم لون دیں گے, کوئی بزنس ماڈل بنائیں گے جس کے اندر ہم ٹاورز رکھ لیں اور فائبر ٹو ہوم GB کے اندر. تو اگلے 4 سے 5 سال کی ایک تو ہماری یہ ایکسرسائز ہو گئی. دوسرے آپ کے کالجز اور اس کے اندر ہم ورچوئل یونیورسٹی لے کے آتے ہیں, اور اسپیشلی اس میں IT کورسز, کیونکہ ہم جو ہائر کر رہے ہیں وہ بندے ہائر کر رہے ہیں جو IT ایکسپرٹس ہیں. تو آپ لوگ اس میں DG سکلز میں جو بچہ سرٹیفکیشن کر سکتا ہے, مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن کرنا چاہتا ہے, IT میں پڑھنا چاہتا ہے, ورچوئل یونیورسٹی. اب جیسے کووڈ میں ایک اچھی چیز یہ ہو گئی کہ آن لائن ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے, اور آن لائن ایجوکیشن از ایز گڈ ایز جو آپ فزیکلی کسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھتے ہیں. جب تک آپ پہلے ماڈیول میں آپ ایکسپرٹیز حاصل نہیں کرتے, آپ کا اگلا ماڈیول کھلتا ہی نہیں. کئی معاملات میں ورچوئل یونیورسٹی بہتر ہے. ابھی میری ویزی صاحب سے بھی بات ہوئی کہ سیکنڈ ٹائم کے اندر یہاں پہ آپ ورچوئل یونیورسٹی رادر دین کہ آپ ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے ایک کیمپس کھولیں اور آپ کے بجٹ کے اوپر بڑا اثر پڑے گا, اس سے بہتر ہے کہ آپ ورچوئل یونیورسٹی رات کو ادھر کھولیں. آپ کے IT کے آپ کے کئی کورسز جو آپ سٹارٹ نہیں کریں یا آپ کو ایکسٹرا HR ہائر کرنی پڑے گی, اس کے اندر ہائر ہو جائے گا. اور دوسرا پھر ہمارا جو فوکس ہے کہ نیکسٹ جو اگلے 5 سال پہ جب ہم ادھر سے نکلیں تو اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اچیو کریں گے کہ آپ کے پرائمری اسکول میں روبوٹکس لے کے آئیں. یہ خواب ہے, اچیویبل ہے, بالکل کر سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ہم وہ کمیونٹی ہیں, ہم وہ پروونس ہیں جو بڑے سے بڑا پروجیکٹ کر سکتے ہیں اور اچیو کر سکتے ہیں. ہم 15 لاکھ کی آبادی ہیں, ہم 15 لاکھ کی آبادی ہیں, ہم دنیا کے بہترین خطے میں رہتے ہیں, بہترین ریسورسز میں, اور ہم بجائے ایک لائبلٹی بننے کے فیڈرل کے بجٹ کے اوپر ہم ایک سورس آف انسپریشن بن سکتے ہیں. ہم لیڈرز بن سکتے ہیں جس کو پنجاب لیڈ فالو کر سکتا ہے. آج میں اپنے فیڈرل کے ڈپارٹمنٹس میں جب بھی پروونشل ڈپارٹمنٹس میں جب بھی وہ کہتے ہیں جی یہ پنجاب کی انالوجی ہے, یہ ہم کریں گے کیونکہ یہ KP نے کیا. ہماری اپنی انڈیجنس کوئی سورس اور کوئی پلاننگ نہیں, کیونکہ ہمارے تو مسائل ہی ڈفرینٹ ہے. اور یہاں پر پروجیکٹ ہم کریں گے وہ مینیجبل ہے, آسان ہے. اگر کوئی بڑی چیز ہم کریں اس پہ اگر فیلئر بھی ہوتا ہے تو کوئی بڑا فیلئر نہیں ہے, لیکن اگر ہم سکسیسفل ہو گئے تو پورا ملک اس کو فالو کر سکتا ہے. ہم بجائے فالوور کے لیڈرز بن سکتے ہیں. اور IT کے اندر اس وقت جو GB کے حوالے سے جو ابھی آپ ایپس بنا رہے ہیں, ہم تقریباً تمام جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ لوگوں کی جو ایکسپرٹیز ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہمارا ایڈورٹیزمنٹ, ہم فوڈ کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے پلفریجز ختم ہو جائے. ہم تمام ہاسپٹلس کو ڈیجیٹلائز کریں. اور یہ ایپ ابھی جو بنی ہے, میں بلکہ اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہوں گا کہ اس ایپ کو بھی دیکھ لیں اور بالکل میرٹ پہ دیکھ لیں, اور اگر یہ صحیح ہے تو کیا پتہ ہم اسی کو ہی تمام ہاسپٹلس پہ اپنا انسٹال کریں اور آپ لوگوں سے پرچیز کریں. IT فیوچر ہے. اور گورننس GB کے لیے 74,000 اسکوائر کلومیٹر پہ 15 لاکھ کی آبادی ہے. تو جو پنڈی میں آپ نے 3 ہاسپٹلس بنایا ہے 80 لاکھ کی آبادی کے لیے, ہمیں 15 لاکھ کی آبادی کو 30 ہاسپٹلس بنانے پڑ رہے. ہمارے کاسٹ آف انفراسٹرکچر کنسٹرکشن زیادہ ہے, اور پھر ہمارا جو HR ہے وہ زیادہ آتا ہے, تو ایک ایکسٹرا برڈن ہمارے بجٹ پر, اور بجٹ ہمارا آلریڈی کم ہے.
تو یہ آئی ٹی ہے جو جی بی کو جس دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس وقت 41 ارب کی ہماری ایچ آر جا رہی ہے اور رزلٹ مطلب بالکل آپ سمجھیں کہ کسی طریقے سے بھی ڈیزائربل ایک رزلٹ ہمیں نہیں مل رہا، تو اس سے ہم نکل سکتے ہیں. ہم ٹیلی میڈیسنس کے اوپر جا سکتے ہیں جس کے اوپر ہمیں آئی ٹی کی ضرورت ہوگی. اور سب سے بڑی چیز جو ہم ایک نیا ادارہ جو بنانا چاہ رہے ہیں جس میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور پچھلے 1-1.5 سال سے ہم لوگ اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں، وہ ہے پہلی پروونشل سوشل رجسٹری. یہ پاکستان میں کسی بھی صوبے کی پہلی سوشل رجسٹری ہوگی جس میں ہم سب کا ڈیٹا ہوگا، اور یہ نادرہ کی طرح کا ایک ہوگا جس کا ڈیٹا ہم وفاق کو اور نادرہ کو بھی دیں گے کہ ہر بندے کی اکنامک کنڈیشن، ہر بندے کی ایجوکیشنل کنڈیشن، اس کے سکلز، اس کے ایسٹس، وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا. تو پھر اس کے، اور یہ بھی ایک آئی ٹی سولوشن کے ہی ذریعے ہو سکتا ہے ممکن، اور اس کو بھی ہم کوئی ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ اب ہمارے پاس فرض کریں سال کے اینڈ میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 1.5 ارب روپے بچتے ہیں، تو ہم ایز اے گورنمنٹ ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار یہ 1.5 ارب روپے میں اس دفعہ اپنے جی بی میں جتنے بھی یتیم اور بیوائیں ان کو دے دوں اور صاف اور شفاف ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو. لیکن آپ لوگ جو آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں، آپ ایسے سولوشنز ہمیں دے سکتے ہیں with one click of a button ہم سب ڈسپرس کر سکتے ہیں. اور یہ ہم ایک سولوشن بنانے جا رہے ہیں. اور ہم نے ایک جو اسپیشل ٹیکنالوجی زونز ہیں ان کو بھی لکھا ہوا فیوچر میں کہ یہاں پر ٹیکنالوجی زونز ہوں جس کے لیے ہمیں فاسٹ انٹرنیٹ کی بھی ضرورت ہوگی، جس میں ہم پورا سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے امید ہے ایک ہم جس وقت دبئی میں گئے تو ہمیں وانی صاحب تو اس وقت نہیں تھے، ہمیں ایک انویسٹر بالکل ولنگ ہے جو ایک ایکسٹرا فائبر آپٹک ایبٹ آباد تک ان کی ہے، وہ ادھر سے گلگت کی طرف لے کے آئے گا، اور ان کی این او سیز کے اوپر بھی ہم کافی پش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جس وقت آ جائے گا تو آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ فیوچر آپ لوگوں کے لیے، اور بڑے بڑے جو ٹیک کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نیگوسیشن میں، وہ بھی ادھر آئیں گے. لیکن اس وقت جی بی کی جو مارکیٹ ہے وہ بالکل اویلیبل ہے. یہاں کی کوئی اپلیکیشن ٹورزم ایپ نہیں بنی ہے، رینٹل ایپ کوئی نہیں بنی ہے. آپ یہ دیکھ لیں جیسے کہ آپ کسی بھی بڑے شہر میں جاتے ہیں، ریجن میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ بائکس کی ایپ ہوتی ہے، ٹیکسی کیب کی ایپ ہوتی ہے جو کہ ملینز آف ڈالرز کی ہے. جو بڑے شہروں میں وہ تو بلینز آف ڈالرز کی ہے. لیکن اگر گلگت بلتستان میں بھی آپ بنائیں گے، جی بی کے کچھ 2-3 لڑکے ہیں جنہوں نے لاہور میں ایپس بنائی، ان کی ورک میرے خیال میں ابھی 70 to 80 ملین ڈالرز کراس کر گئی ہے. تو یہ جو آپ جس فیلڈ میں ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ نہ صرف آپ اپنی خدمت کر رہے ہیں بلکہ پورے جی بی کی اور ملک کی. سب سے پہلے تو آپ زر مبادلہ کما رہے ہیں، دوسرا آپ جاب نکال کے دے رہے ہیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ آپ ہماری گورننس کے لیے ایسے سولوشن، اور سارے صرف گورنمنٹ کے لیے نہیں، آپ کے جو سولوشنز ہیں سب سے پہلے تو وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے آئی ٹی کا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بڑی مشکل جو چیزیں اس کو بڑا ایزی کر کے وہ حوالے کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف سے پوری سپورٹ ہے ایس سی او کو، اور آئی ٹی کے جتنے بھی ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ہم اس میں بڑا فوکس. ہم نے ایک ادھر جو ہمارا جو کالج ہے چھلمش داس میں، اس میں بھی ہم نے ایک سافٹ ویئر پارک بنایا ہوا ہے. سکردو میں ایک بنا رہے ہیں. ہم نے اپنی اے ڈی پی میں 2 پروجیکٹس ریفلیکٹ کیے ہوئے ہیں کہ جب تک ہماری یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، ہم آپ کو مکمل فری اکاموڈیشن، فری آفس اسپیس ہے، فری الیکٹریسٹی ہے، فری انٹرنیٹ ہے. تو یہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی گورنمنٹ بھی اس وقت کوئی بھی جو آئی ٹی کے پروگرامز ہیں ان کو سپورٹ کرے. اور ٹیکس فری ریجن ہے آپ لوگوں کا، آپ جو کماتے ہیں اس پر ٹیکس بھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا اگر فیڈرل کا جو ہے اس کا اگر کوئی ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرے گا بلڈ کرنے کے لیے. اور فیوچر میں جس وقت آپ کے پاس ایک مضبوط انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن سسٹم اویلیبل ہوگا تو اس وقت تک جی بی اس پوزیشن میں ہوگا کہ ہماری یوتھ جو اسکول سے نکل رہی ہے وہ بھی ایک آئی ٹی لٹریٹ یوتھ ہوگی. تو جو جی بی ہے نا وہ ایک بہت بڑا ارنر ہوگا پاکستان کے اندر. جو دنیا میں آپ اگر سسٹم دیکھیں تو ایک ہے سنگاپور، آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اب سنگاپور میں کیا ہے؟ سنگاپور میں پودینہ بھی نہیں اگتا، نہ ان کے پاس لائف سٹاک ہے، نہ فارسٹ ہے.
نہ لینڈ ہے. ان کے پاس کیا ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ یا یہ سوال کہ پاکستان میں کیا نہیں ہے جو ان کے پاس ہے؟ اور ہم 22 کروڑ کی ایک ٹیم ہے اور ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم صحیح ٹریک پہ نہیں ہیں اور ایز اے ٹیم ہم محنت نہیں کر رہے اور ہم اپنے پوٹینشل کو نہیں صحیح استعمال کر رہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جب میں کہتا ہوں کہ جی پی پورا پوٹینشل ہے اس میں کہ ہم پنجاب سے، سندھ سے، کے پی سے بہت آگے نکل سکتے ہیں اپنے ریونیوز میں. لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم صحیح پالیسیز کو سپورٹ کریں اور 2 چیزیں اس سے اپنی جان چھڑائیں. ایک جو جعلی قوم پرستی اور ایک جعلی فرقہ پرستی. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 10 سالوں میں جو پلانز ہم اس وقت بنا رہے ہیں، جی پی نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے بھی باہر کئی لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی مثال ہوگی. بہت بہت شکریہ.